میں صوبیہ شوکت عرف وفا جانی ایک پیشہ ور طوائف ہوں۔ میری ماں کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں طوائف نہ بنوں۔ وہ اس روایت کو بدلنا چاہتی تھی کہ طوائف کی بیٹی طوائف ہی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ میری ماں کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میں طوائف ہی بن گئی۔ اکثر لوگوں کی نظر میں طوائف کی بیٹی طوائف اس لیے بنتی ہے کہ اس کو گھر بسانے اور گزارا کرنے کے تہذیب و تربیت نہیں سکھائی جاتی۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ میں دی کے بیل آئیکن کو جلدی سے پریس کر لیجیے گا۔ یاد رکھیں لال سبسکرائب کا بٹن ہے، اگر چینل پر نیو ہے تو جلدی سے اسے کلک کر دیں۔ مگر جو لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سراسر غلط بیانی کرتے ہیں۔ یقین کریں جتنی تہذیب اور تربیت ایک طوائف اپنی بیٹی کی کرتی ہے، اتنی ایک گھریلو عورت کبھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے معاشرے کی ہر روش کو، ہر مرد کو۔ اب چھوٹی سی بات سے اندازہ کر لیں کہ خاتون اپنی بیٹی کو فقط ایک مرد اور ایک گھر کے ساتھ گزارا کرنا سکھاتی ہے، مگر طوائف اپنی بیٹی کو روز ایک نئے مرد کے ساتھ ایک نئے گھر میں لذت کا سامان کرنے، بہترین انداز میں تعلق نبھانے اور عزت کے ساتھ الوداع کہنے کی تربیت دیتی ہے۔ خیر، بات کہیں اور نکل گئی۔ میری بیٹی طوائف تھی اور اس کے حسن کا چرچا تھا۔ ان کو ہمیشہ منہ مانگی قیمت ملتی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جو کبھی نہ رکھتی تھی، جو لاتی کھا لیتی، اڑا لیتی اور لگا دیتی تھی، باقی کچھ بچ جاتا تو غریب غربا میں دے دیتی تھی۔ میری ماں غریبوں کی مدد کرنے والی تھی۔ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی، غیر مہری مرد کی محبت کے بعد غربت دوسری بڑی وجہ ہے جو ایک عورت کو طوائف بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میری ماں کو بھی بازار حسن کی زینت نے ہی خریدا تھا۔ اس محبوب شوہر ہی تھا میری ماں کے پاس آنے والوں میں سے۔ اکثریت رئیس زادوں اور رئیس کی تھی۔ وہ لوگ میری ماں پر پیسے نچھاور کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ لگاتے تھے، ہزاروں روپیہ ایک رات ہی میں اڑا دیتے تھے۔ میری ماں کے بہت سارے گاہکوں کی نظر مجھ پر ٹکی تھی، مگر میری ماں کی شرط تھی کہ اگر کوئی نکاح کر کے اپنانا چاہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ طوائف کی بیٹی سے نکاح کون کر سکتا تھا؟ ایک آدمی نے میری ماں سے ضد کر لی، وہ ہر قیمت پر مجھے خریدنا چاہتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی، میں جیتے جی اپنی بیٹی کو جسم فروشی نہیں کرنے دوں گی۔ اس آدمی نے میری روح کو ٹھیس پہنچائی اور آدمی نے میرے کو تکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ میں ماں کو اتنا مجبور کر دے گا کہ میری ماں خود اپنی بیٹی کے جسم کو کمانے کے لیے رزق اپنا پیٹ بھرنے اور اس سے ایسا کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میں نے فنکشن کے بہانے میری ماں کو خریدا اور اپنے ڈیرے پر لے جا کر دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی ہوس مٹاتا رہا، اور 2 دن بھوکا پیاسا رکھنے اور بے بس عورت پر مردانگی دکھانے اور دوستوں سے اس کی عزت لٹوانے کے بعد تیسرے دن میری ماں کو گھر چھوڑنے آیا اور ساتھ میری ماں کے منہ پر تیزاب ڈال کر نکل گیا۔ میری ماں 10 دن ہسپتال میں رہی تھی۔ 10 دن بعد واپس گھر شفٹ ہو گئی۔ گھر میں موجود جمع پونجی ماں کے علاج پر لگ گئی۔ اب ماں کا مزید علاج تو کروانا ہی تھا۔ گھر میں روٹی تک کے لالے پڑ گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میری ماں کی شکل دیکھنے کے بعد اس پر جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرنے والے تمام افراد ایک ایک کر کے کنارہ کر گئے۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے آتا بھی تو میری مانگ کرتا، جیسے میری ماں ٹھکرا دیتی۔ آج چوتھے روز ہم ماں بیٹی نے کھانا نہیں کھایا تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے مر رہے تھے کہ دلال اسی آدمی کو لے کر ہمارے پاس آیا جس نے میری ماں کے منہ پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ اس نے اب بھی آتے ہی میری مانگ کی اور حیرت انگیز طور پر بنا کوئی بات کیے میری ماں نے منہ مانگی قیمت لے کر مجھے شرط پر اس کے حوالہ کر دیا کہ اسے جو بھی کرنا اسے 4 دیواری کے اندر کرنا ہوگا۔ اس نے شرط مان لی، قیمت ادا کی
اور مجھ پر اپنی ہوس مٹانے لگا۔ میں قریباً پوری رات اس آدمی کی وحشت کا نشانہ بنتی رہی۔ صبح کا وقت میں بھوک کی شدت اور اس انسان کی حیوانیت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے کب وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت ہی زیادہ کمزور تھی۔ فروٹ اور مفتی کھانے پڑے تھے جو شاید میرے جسم بیچ کر کمائی گئی تھی دولت سے خریدے گئے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر رکھا اور کہا، میری ماں نے آنسوں میں میری رخساروں پر گرتے رہے۔ میری ماں بلند آواز میں کہہ رہی تھی، میری بیٹی، میں تیری مجرم ہوں۔ میری بیٹی، مجھے پتا ہوتا کہ وقت مجھے بازار حسن کی زینت بنا دے گا تو میں کبھی تمہیں جنم دے کر تمہاری زندگی عذاب نہ بناتی۔ میں نے ہوش میں آ کر ماں کے الفاظ سنے تو ماں کے سینے سے لگ گئی اور فقط اتنا ہی کہا کہ ماں، میں تو مر گئی۔ پیٹ بھرنے کے لیے روز اس اذیت سے گزرتی تھی جس اذیت سے میں تیری خاطر ایک رات بھی نہ گزار سکی۔ میری ماں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا، پھر فروٹ کھلایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے ملک شیک بنا کر پلایا۔ میں نے ماں سے کچھ کھانے کو کہا تو ماں نے کہا، میں رات کو دوا لینے کے بعد کھاؤں گی۔ ماں عصر کے وقت دوا لینے نکلی، مغرب کے بعد واپس آئی تو آتے ہی سیدھا مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے ایک بار ماں کو کھانا کھانے کا کہا۔ میری ماں نے مختصر سا جواب دیا، بیٹی، اگر ہو سکے تو میں نے تیری کمائی جو دوا خریدی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ پھر میری ماں نے کافی دیر مجھے سینے سے لگائے رکھا۔ اس کے بعد میری ماں نے مجھے اپنی ایک دوست کے پاس بھیج دیا۔ ابھی میں اپنی ماں کی سب سے قریبی دوست کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ میری ماں مر چکی ہے۔ میرے جسم کی میری ماں نے فقط زہر خریدا، کھایا۔ میری ماں مجھے گھر بسانے نہ دیکھ سکی، مگر ماں نے مجھے بازار حسن کی زینت بننے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب میری ماں مر گئی تو کوئی مولوی میری ماں کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہ تھا۔ دلال نے کچھ پیسوں کے عوض مولوی اور چند بندوں کا انتظام کرنے کی ذمہ داری لے لی جو میری ماں کو دفن کر دیتے، مگر دلال نے رقم اتنی مانگی کہ ماں کی لاش کو لاوارث چھوڑ کر مجھے ایک اور درندگی کے بستر کی زینت بنا پڑا۔ جو میری ماں مر گئی اور میری ماں کی موت کے ساتھ ہی اس کی سب سے بڑی خواہش بھی مر گئی۔ آج بازار حسن میں میرا ایک اپنا مقام ہے، مگر میں نے بیٹی پیدا نہیں کی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو میری لاش چھوڑ کے میرے کفن دفن کی خاطر کسی کے بستر کی زینت بننا پڑے، اور نہ ہی مجھ میں میری ماں جتنا حوصلہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بازار حسن کی زینت بنانے سے پہلے ہی مر جاؤں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ مورل ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کہ ہمارے معاشرے کے کیا حالات ہیں، کیوں انسان مجبوری کی وجہ سے اتنا کچھ کر ڈالتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوگا۔ وہ تصور ہی نہیں کرتا اس بات کو کہ میں اس اذیت سے بھی گزروں گا۔ ایک طوائف کی بیٹی ہے، لازمی نہیں کہ وہ بھی طوائف بنے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنے غم میں ڈال دیتی ہے، لیکن اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی یہ کام ہرگز نہ کرے، لیکن ہمارا معاشرہ اس میں اتنا ظلم و ستم، اتنا اس میں بغض ہے، اتنے لالچی اور عجیب معاشرہ ہے ہمارا۔ بہت سے لوگ ایسے جو بہت ہی جو انسانیت کو چھوڑ جاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ خدا را اگر آپ کو کوئی ایسے پرسن ملتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں، نہ کہ ان کو ایسا دکھ اور درد دیں۔ یقین جانیں کہ اگر ہماری وجہ سے ایک پرسن بچ جاتا ہے اس دنیا میں، وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کتنا اجر دیں گے، ہمیں اس کا کتنا ثواب ملے گا۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، سو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس انفارمیٹیو ویڈیو کو، تاکہ بہت سی روحیں اس وسیلہ سے بچ جائیں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کی مدد کیجیے گا، غریبوں کی مدد کریں، والدین سے پیار کریں۔